ہوئے کہ آپ نے اس کے عمل کو دیکھا، اور اگر چاہیں کہ نیکی جاری رہے تو اس کے عمل کو کبھی نہ دیکھیں۔ نیکی ہمیشہ یک طرفہ کی جاتی ہے، یاد رکھیں، نیکی دو طرفہ نہ کبھی رکھیں ذہن میں۔ نیکی نام ہی یک طرفہ عمل کا ہے، خواہ مخلوق سے ہو خواہ خدا سے ہو، نیکی نام ہی یک طرفہ عمل کا ہے۔ کیا مطلب؟ مخلوق تو سمجھ گئے نا کہ مخلوق کے عمل کو نہ دیکھو کہ وہ رد عمل میں آپ کے ساتھ برتاؤ کیا کرتا ہے، یہ مت دیکھو، ورنہ آپ نیکی کرنے سے رک جائیں گے۔ نگاہ اس کے عمل سے بند رکھو اور یک طرفہ نیکی جاری رکھو۔ اب اللہ کے ساتھ یک طرفہ کیا ہوا وہ بھی سن لو۔ اللہ کے ساتھ یک طرفہ یہ ہے کہ عبادت کرنے والا، نیکی کرنے والا یہ کبھی نہ سوچے کہ پتہ نہیں وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، قبول کرے یا نہ کرے اس پہ چھوڑ دو، تم یار کو مناتے رہو، عبادت کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، بندگی کا حق بجا لاتے رہو، نیکی اور طاعت کرتے رہو، یک طرفہ کرتے رہو۔ یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے کہ قبول ہوئی یا یہ اس کا کام ہے۔ دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے، اس کی مرضی تک لے، مرضی عمر بھر نہ تکے۔ تو جو اس میں رہتا ہے کہ محبوب نے تکا ہے یا نہیں تکا، نہیں تکا، کیوں نہیں تکا، کب سے نہیں تکا، اس کو سوچنا چاہیے کہ تم محب بھی نہیں ہو، تم عاشق ہی نہیں ہو، تاری ہو، تاجر ہو۔ عاشق کبھی تاجر نہیں ہوتا، تاجر کا کام ہے وہ نفع نقصان سوچتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ نفع نقصان ادھر سے رسپانس میں کیا آئے گا، کتنے گنا پروفٹ آئے گا، یہ انویسٹمنٹ کی بات ہے، یہ تاجر سوچتا ہے۔ نیکیوں میں یک طرفہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بس کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور سوچو ہی نہیں۔ مالی دا کم مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے، لاوے یا نہ لاوے۔ ہائے ہائے ہائے، بس تسی آپ کا کام ہے بھر بھر مشکاں پائی جا، یار نو رو رو تے یار نو منائی جا۔ وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ سوچنا چھوڑ دو۔ ایک جنگ کے زمانے میں ایک صوفی صاحب تھے، صوفی یعنی تصوف والے نہیں، اس نے جمعہ کی نماز پر مولانا صاحب سے خطاب میں یہ سن لیا کہ جو آدمی 40 دن غسل کر کے نہا کے طہارت کر کے وضو کرے اور تہجد پڑھے تو 40 دن جاری رکھے تو اللہ مل جاتا ہے۔ اب وہی بات ہے نا کہ جملے پڑھ لیے، نہ معنی سمجھا، نہ اطلاق سمجھا، اور نہ بتانے والے نے سمجھایا نہ سمجھنے والے نے سمجھا، اسی سے مسکنسیپشنز پیدا ہوتے ہیں۔ اہل اللہ نے لکھا ہوگا، اب کبھی یہ بھی نہیں سمجھا کہ ان کا غسل کیا ہے، وہ 40 دن جس غسل سے تہجد پڑھنا ہے وہ غسل کیا ہے، اس کے لیے پہلے تصوف کے ابواب پڑھیں غسل اور طہارت کے، وہ بتائیں گے کہ طہارت کیا ہے، پانی کا گرے تو کیا کرنا ہے، سر پہ آئے تو کیا سوچنا ہے، کندھوں پر ہو تو کیا کرنا ہے، وہ آپ کو غسل بتائے گا، تصوف کی کتابیں۔ تو جب وہ غسل کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کا غسل ہے، آپ کا میرا نہیں ہے۔ ہم شاور کو غسل سمجھتے ہیں، کیا آئے ہائے، اور ان کا غسل دھل جانا، کیا ہر میل کچیل کا دھل جانا اور طاہر و مطہر ہو جانا۔
ان کا حسن طہارت ہے، اور وہ طہارت باطنی ہے۔ خیر یہ تو بتاتا کوئی نہیں، سمجھاتا نہیں، سمجھنے کی طلب بھی نہیں، نہ سوداگر ہیں نہ خریدار ہیں۔ مجھے تو کئی بار رونا آ جاتا ہے، مالک کی مرضی ہے۔ ہم اس دور میں بانسری بیٹھے بجا رہے ہیں جس دور میں نہ کوئی لے کو جانتا ہے، نہ کوئی اس لے کو چاہتا ہے، نہ کوئی سوداگر ہے جس سودا ہم لیے پھرتے ہیں، نہ کوئی خریدار ہے، خریدار ہی نہیں، بازار بند ہو گئے، کوئی دکان چھابڑے کھلے رہ گئے۔ وہ میاں محمد صاحب کا ایک اور شعر بھی ہے، مرمرک بناون شیشہ مار پتھر ایک بندے، دنیا اتو ٹر دے جان دے، دنیا اتے بس رہ گئے، قدر شناس سجن دے، لوگو دنیا اتے بس تھوڑے رہ گئے، قدر شناس سجن دے۔